الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نزير له ولا وزير له ولا معين له ولا مشير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا بالله وقال في مقام آخر إن سعيكم لشتى وقال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب الجهنم وسلسلة الشياطين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام احباب شوق اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم سامعین کرام، واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک ذات کے لیے جو ہم سب کا خالق ہے، ہم سب کا مالک ہے، اسے کی قبضہ قدرت میں زمین و آسمان کی بادشاہت ہے۔ اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہی ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی کوئی چیز ہے، بڑی سے بڑی ہے، نظر آ رہی ہے یا نظر نہیں آ رہی، ہر چیز کا خالق وہی ایک اللہ ہے۔ الذی احسن کل شیء، فرمایا وہ ذات کہ جس نے ہر چیز کو خلق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کیا، احسن کل شیء، ہر چیز کو بڑا خوبصورت انداز سے پیدا کیا، بڑا حسین پیدا کیا۔ وخلق الانسان من نطفہ، اور انسان کو نطفے سے پیدا کیا، من سلالۃ من ماء مہین، گندے حقیر پانی کے قطرے سے اس انسان کو پیدا کیا۔ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اس انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں کے پیٹ کے اندر رات کا اندھیرا، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، اندر رحم کا اندھیرا، تمام اندھیروں کے اندر اللہ رب العزت نے اس انسان کو خوبصورت تصویر عطا فرمائی۔
وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، دیکھنے کو آنکھ دی، سننے کو کان دیے، سمجھنے کو دل دیا۔ قلیلا ما تشکرون، لیکن اللہ کا شکر ادا کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ اب یہ تھوڑے کیوں ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر انسان کو جب یہ بات معلوم ہے کہ ہم سب کا خالق اور ہم سب کا مالک ایک اللہ ہے، تو پھر اس کے باوجود شکر گزار بندے یا جو بندے شکر ادا کرنے والے ہیں ان میں سے شکر ادا کرنے والوں کی تعداد کم کیوں ہے؟ تو علماء اکرام فرماتے ہیں حقیقت میں بات یہ ہے کہ ایمان کی کمزوری ہے۔ جس قدر مضبوط ایمان ہوگا، گزشتہ چند جمعوں سے آپ کے سامنے ایمان کا ذکر ہو رہا تھا، تو اللہ رب العزت بار بار قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا۔ نماز کا ذکر آئے تو اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ غرضی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے بار بار جو ایمان والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، خطاب کیا جا رہا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان کا ایمان کمزور ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیے، ہم نے کوئی بلڈنگ بنانی ہے، ہم نے کوئی بھی عمارت چھوٹی سے چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی ہو، عمارت کھڑی کرنی ہے، چاہے وہ عمارت چھوٹی سے چھوٹی ہے یا وہ عمارت بڑی سے بڑی ہے، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے مزدور کو بھی تلاش کیا جائے گا، اس کے لیے مستری کو بھی تلاش کیا جائے گا، اس کے لیے آرٹیکیٹ کو بھی تلاش کیا جائے گا، جو نقشہ نویس جس کو کہا جاتا ہے، نقشہ بنانے والے کو تلاش کیا جائے گا۔ نقشہ تیار ہو گیا، اینٹ بھی لائی جائے گی، ریت بھی لائی جائے گی، سیمنٹ بھی لایا جائے گا، اور جب عمارت کھڑی ہو جائے گی رنگ و روغن بھی لایا جائے گا، پھر اس کے لیے لائٹوں وغیرہ کا انتظام بھی۔ مطلب ہے کہ بہت سے کام ہمیں اس عمارت کو کھڑا کرنے کے لیے، اس عمارت کو بنانے کے لیے بہت سے کام کرنا پڑتے ہیں، بڑی محنت کرنا پڑتی ہے۔ کس لیے؟ عمارت کو بنانے کے لیے۔ لیکن اس عمارت کو اگر ہم نے برباد کرنا ہے، ختم کرنا ہے، تو آپ چند سال اس کو یوں ہی چھوڑ دیجئے، چند سال اس کو یوں ہی چھوڑ دیجئے، جب آپ دوبارہ آئیں گے تو آپ کو ویران بنگلہ نظر آئے گا۔ دیواروں سے رنگ بھی اتر چکا ہوگا، لائٹیں بھی خراب ہوں گی، فرش بھی بیٹھنا شروع ہو چکے ہوں گے، دیواروں کے اندر دراڑ بھی آنا شروع ہو چکی ہوں گی۔ تو بنانے کے لیے محنت درکار ہے اور خراب کرنے کے لیے محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ایمان انسان کو عطا فرمایا ہے، اس کو مضبوط رکھنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ جب محنت نہیں ہوگی تو ایمان سینوں سے خود بخود نکلتا جائے گا۔ اب اسی ایمان کی محنت کے لیے، ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے جو محنت درکار تھی، اللہ رب العزت نے ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ کس مقصد کے لیے؟ کہ جو ایمان ہے یہ ایمان بنا رہے، ایمان بگڑے نہ۔ تو ایمان اللہ رب العزت نے کیوں؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ بعد میں اگر اس کے ماں باپ یہودی ہیں تو اس کو یہودی بنا دیں گے، اگر اس کے ماں باپ ہندو ہیں تو اس کو ہندو بنا دیں گے، اگر وہ عیسائی ہیں تو اس کو عیسائی بنا دیں گے، اگر مسلمان ہیں تو اس کو مسلمان ہی رہنے دیں گے۔ لیکن فطرتاً جب بچہ پیدا ہوتا ہے، انسان جب پیدا ہوتا ہے تو کس حالت میں؟ اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں پیدا ہوتا ہے۔ تو اس ایمان کو بچانے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع فرمایا، اور ہر نبی نے آ کے اپنی اپنی امت کو یہی سبق دیا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم کے لوگوں، اے میری قوم کے افراد، ایک اللہ کو پہچان لو، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، اس لیے کہ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا الہ اور کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن جب دنیا میں آئے ایمان کمزور ہوتا گیا،
کسی کو ایمان نصیب ہو گیا اور کسی کو اس کے ماں باپ نے ایمان سے محروم کر دیا۔ اب اس کے آنکھوں کے اوپر جو ہے وہ پٹی چڑھی ہوئی ہے، کس بات کی؟ دھوکے کی۔ انسان دھوکے میں ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس کثرت مال ہوگا، مال کی فراوانی ہوگی تو کل قیامت کے دن میں بچ جاؤں گا، میری کامیابی کے لیے مال نہایت ضروری ہے۔ بعض لوگ کسی نہ کسی منصب کو کامیابی سمجھ لیتے ہیں کہ فلاں منصب اگر مجھے میسر آ گیا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ بعضوں نے کثرت اولاد کو جو ہے وہ بچ جانے کا ذریعہ سمجھ لیا۔ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، ہم تو بڑے مال والے ہیں، ہم بڑی اولاد والے، ہمارے بچے بہت زیادہ ہیں، ہم بچ جائیں گے۔ ہم کیا ہوگا؟ بچ جائیں گے، ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ غفلت کی پٹی جو ہے آج اگر کھل گئی تو فبیہا بہت اچھا ہے، لیکن اگر یہ غفلت کی پٹی مرتے دم کھلی تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر دونوں طرح کی مثالیں کہ غفلت کی پٹی پڑی ہے، وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہا ہے، جس طرح نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، باپ نبی ہے، باپ نبی ہے، بیٹے کو کہا جا رہا ہے یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بیٹے یہ جو تیری غفلت کی پٹی تیری آنکھوں پہ پڑی ہوئی ہے کہ میں اغیار کا سہارا لے کے بچ جاؤں گا، یہ تو غفلت میں پڑا ہے۔ یا بنی ارکب معنا، اے میرے پیارے بیٹے میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھ نہ ہونا۔ تو چونکہ غفلت کی پٹی تھی، قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اس نے پہاڑوں کو بچنے کا ذریعہ سمجھ لیا کہ یہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں کے اوپر میں چڑھ کے اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج وہی بچے گا جس پر اللہ کا رحم ہوگا۔ یہ پہاڑ انسان کو بچا نہیں پائیں گے۔ فرعون کی مثال دیکھ لیجئے، انا ربکم الاعلی کی صدائیں لگاتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، کہتا تھا کہ کامیابی کے لیے مال نہایت ضروری ہے۔ یہ نبی جس کی تم اتباع کرتے ہو، نہ اس کے پاس سونے کے کنگن ہیں، نہ اس کے پاس کوئی اچھا لباس ہے، میرے پاس محلات ہیں، میرے پاس نہریں ہیں، میرے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے، لیکن جب اللہ رب العزت نے اس کو غرق کرنے کا ارادہ فرما لیا اور پانی کے اندر جب ڈبکیاں لینے لگا، غفلت کی پٹی آنکھوں سے کھلی، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ کیا کہتا ہے کہ اب غفلت کی پٹی آنکھوں سے ہٹ گئی، اب معلوم ہو گیا کہ مجھے اللہ کے سوا بچانے والا اور کوئی بھی نہیں ہے، اب ایمان کی فکر کر رہا ہے۔ اب کیا کہتا ہے؟ آمنت باللہ، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں ایمان لایا اس بات پر کہ اس الہ جس الہ پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس الہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمان ہو جاتا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ لیکن اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ الآن وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اب ایمان لاتا ہے، اب تو پٹی اتر چکی ہے، اب تو حقیقت نظر آ گئی، جسے ہم ڈراتے رہے تو نہیں ڈرا، اب پٹی اتر گئی ہے، اب فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اس موت کے فرشتے سے اس پٹی کے اترنے سے پہلے اگر تو ایمان لے آتا تو کامیاب ہو جاتا۔ حقیقت میں اللہ رب العزت اس انسان کو بتاتے ہیں کہ ایمان مضبوط ہوگا محنت سے۔ ہر نبی نے آ کے انسان کے ایمان پہ محنت کی ہے کہ کسی طرح ایک مسلمان، ایک انسان ایمان کی دولت جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کر دنیا سے رخصت ہو۔ ایمان ہے تو جہان بھی ہے اور آخرت بھی ہے، ایمان نہیں ہے تو جہان تو ہو سکتا ہے مل جائے لیکن آخرت میں اس کا حصہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آج اگر دنیا کی ساری دولت انسان کو میسر آ جائے، سارا کا سارا خزانہ دنیا کے اندر جتنا بھی ہے وہ ایک انسان کو مل جائے لیکن ایمان کی دولت سے محروم ہے تو یہ اس کی کامیابی کے لیے ناکافی ہے۔ فرمایا بلکہ اتنا ہی نہیں، اتنی ہی مال و دولت اگر اور بھی مل جائے تب بھی انسان کو کامیابی نہیں دلا سکتی۔ تو انسان کا ایمان جب مضبوط ہوگا تو اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل پیرا ہونا بھی آسان ہو جائے گا۔
حقیقت میں ایمان کی کمزوری انسان کو اعمال سے دور کرتی ہے۔ ایمان کمزور ہے تو اعمال بھی کمزور ہیں، ایمان مضبوط ہے تو انسان کے اعمال بھی مضبوط ہوں گے۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے ایمان پہ محنت کرنا ہوگی کہ جو ایمان ہمیں اللہ نے دیا، جو ایمان ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، ہم اس ایمان کو مضبوطی سے تھامنے والے بن جائیں۔ جب ایمان میسر آ جائے گا، جب ایمان ہمیں حاصل ہو جائے گا تو پھر انسان ہلاکت سے اپنے آپ کو بچا لے گا، اور اگر ایمان نہیں ہے تو انسان خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَنظُرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذان يسمعون بها۔ فرمایا کہ ہم نے اس انسان اور جن وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے انسانوں اور جنوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ہم نے تو اس انسان کو سوچنے سمجھنے کے لیے دل عطا فرمایا تھا، لیکن اس نے اس دل سے فائدہ ہی نہیں اٹھایا۔ اس لیے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الا ان فی الجسد، کہ سنو انسان کے جسم کے اندر ایک خون کا لوتھڑا ہے، اذا صلح صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹھیک ہو گیا، جب انسان کا دل ٹھیک ہو گیا تو انسان کا سارا جسم ٹھیک ہو جائے گا۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، اور اگر وہ خون کا لوتھڑا خراب ہو گیا تو فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، تو سارا کا سارا جسم انسان کا خراب ہو جائے گا۔ الا وَهِيَ الْقَلْبُ، سنو اور وہ دل ہے۔ تو انسان کے بننے اور بگڑنے کے جو اعضاء اللہ رب العزت نے عطا فرمائے، ان میں سب سے اہم عضو جو ہے وہ انسان کا دل ہے۔ تو فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ہم نے اس انسان کو سوچنے سمجھنے کے لیے دل عطا کیا، لیکن یہ اس سے سوچتا سمجھتا نہیں ہے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ہم نے اس کو آنکھیں دی تھی لیکن یہ آنکھ سے دیکھتا نہیں تھا، آنکھ سے قرآن کو نہیں دیکھ رہا، آنکھ سے مسجد کے راستے کو نہیں دیکھ رہا، مسجد کے جو ہے وہ مسجد میں جانے کا راستہ نہیں دیکھ رہا۔ اور اسی طرح وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان بھی دیے لیکن ان کانوں کو اللہ کے حکموں میں اس نے نہیں لگایا، بلکہ ایسی چیزیں ان کانوں سے یہ سنتا رہا جس سے ان کو بار بار روکا جاتا رہا تھا۔ تو فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ انسان جس کو ہم نے سننے کو کان بھی دیے، وہ انسان جس کو سمجھنے کے لیے ہم نے دل بھی دیا، وہ انسان جس کو دیکھنے کے لیے آنکھ بھی دی، اب اگر یہ ان تینوں اعضاء سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو فرمایا اولئک کالانعام، پھر تو یہ چوپایوں کی طرح ہے، پھر تو یہ جو پنجابی ڈنگر کہا جاتا ہے، یہ بھینس بکرے گدھے، یہ تو ان کی طرح ہے۔ پھر اگر اس نے اپنے دل سے فائدہ اٹھا لیا، دل سے فائدہ کیا کہ اس نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ایمان کے مضبوط بنانے پر لگا دی۔ لیکن مصیبت یہ ہے، پریشانی یہ ہے کہ آج ہماری محنت جو ہے بجائے ایمان کے آج ہماری محنت دنیا پر ہو رہی ہے۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ، تم سب کی محنت جو ہے وہ الگ الگ ہے، کوئی کس بات پہ محنت کر رہا ہے، کوئی کس بات پہ محنت کر رہا ہے، کوئی دین پہ محنت کر رہا ہے، کوئی دنیا پہ محنت کر رہا ہے، کوئی دکانداری پہ محنت کر رہا ہے، کوئی تجارت پہ محنت کر رہا ہے، کوئی زراعت پہ محنت کر رہا ہے۔ تو محنت کے محور سب کے الگ الگ ہیں، لیکن فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، تو جو اس نے محنت کی ہے اسی کے مطابق اس کو صلہ بھی ملے گا۔ لیس للانسان الا ما سعى، اس نے اگر دین پہ محنت کی ہے تو اس کی محنت کو ضائع نہیں کیا جائے گا، اگر اس نے آخرت کی محنت کی ہے تو اس کی محنت کو ضائع نہیں کیا جائے گا۔ ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا، فرمایا جو کوئی بندہ آخرت کا ارادہ کر لیتا ہے، آخرت کا ارادہ ایمان ہے، ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها، اور پھر اس کے لیے جس طرح کی کوشش ہونی چاہیے تھی اس طرح کی کوشش کی۔ یہ ایمان کے بعد اس کے اعمال ہیں، ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال ہیں۔ اس نے ایمان بھی مضبوط بنا لیا اور اس مضبوط ایمان سے نکلنے والے مضبوط اعمال بھی اس نے اختیار کر لیے۔ اللہ پاک فرماتے فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا،
اس کی محنت، اس کی کوشش کو قبول کر لیا جائے گا، اس کی محنت کو رائگاں نہیں جانے دیا جائے گا۔ اس نے جو اپنے ایمان پہ جو ہے وہ محنت کی ہے، مضبوط بنایا، اس نے جو اپنے اعمال کو مضبوط بنایا، تو اس کی محنت اور لگن کو ضائع نہیں کیا جائے گا۔ اب آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ابھی سے انسان نے اپنی اپنی محنت کو متعین کر لیا۔ دکاندار ہے تو وہ چاہے گا کہ دیکھو بھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس میں اگلا جو ہمارا سیزن ہے عید کا، وہ رمضان سے پہلے مال جو دکان میں ڈالنا ہے وہ لوگوں سے قرض بھی لے گا، لوگوں سے ادھار بھی لے کے اپنے دکان کے مال کو پورا کرے گا، کیونکہ یہ سیزن آ رہا ہے، اس کے لیے وہ محنت کر رہا ہے۔ اسی طرح کوئی تاجر ہے، تجارت کرنے والا ہے، تو اس نے گوداموں کو بھر دیا، کیوں؟ اس کو معلوم ہے کہ آگے محنت کا نتیجہ آنے والا ہے، رمضان اس کا لگے گا، رمضان لگنے کے بعد یہ اپنے جو اس نے کوشش اور محنت کی تھی اس کا نتیجہ اس کے سامنے آئے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی ہوٹلوں والے ہیں، دکاندار ہیں، ہر ایک محنت کر رہا ہے اور اس نے ابھی سے اپنی محنت کو شروع کر دیا ہے۔ کوئی بھی ایسا آپ کو نظر نہیں آئے گا، کوئی تاجر، کوئی دکاندار، کوئی بھی آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا کہ جو رمضان شروع ہو جائے اور پھر اپنی دکان کو بھرے، کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ سب رمضان کے شروع سے پہلے جو ہے وہ تیاری کر لیں گے۔ تو جب ہمارا مقصد دنیا ہے نہیں، ہمارا مقصد آخرت ہے، اور آخرت کے لیے دنیا کو ہم نے لینا ہے، لیکن ضرورت کے تحت لینا ہے، جتنی ہماری ضرورت ہے۔ کسی کے پاس لاکھ ہے، کسی کے پاس کروڑ ہے، تو لے کے ساتھ اپنے کوئی بھی نہیں جائے گا۔ اور جو 2 لقمے لگا رہا ہے وہ غریب بھی کھاتا ہے، امیر بھی کھاتا ہے، اور نیند جو ہے وہ امیر کو بھی آ جاتی ہے۔ اب تو بہت مشکل ہے کہ بہت گولیاں آئی ہیں، وہ لے کے جو ہے وہ رات کو سونے کی کوشش کرتا ہے، اور غریب تو ویسے ہی اوپر چادر لی اور فوراً سو گیا۔ تو زندگی گزارنا، یہ تو غریب کی بھی گزر رہی ہے، یہ کون سا غریب ہے جس کی زندگی نہیں گزر رہی؟ ہر غریب اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، امیر بھی بسر کر رہا ہے، لیکن مقصد زندگی دونوں کا یہ نہیں ہے۔ دنیا جو ہے وہ کافر کے لیے تو مقصد ہو سکتا ہے، ایمان والے کا مقصد دنیا نہیں، ایمان والے کا مقصد وہ آخرت ہے۔ دنیا کو میں نے پہلے عرض کیا لے گا، لیکن ضرورت کے تحت لے گا۔ تو اس لیے رمضان ابھی شروع نہیں ہوا، ابھی دن باقی ہیں، ہماری محنت رمضان کے لیے ابھی سے شروع ہو جانی چاہیے۔ ہم محنت ابھی سے رمضان کے لیے، آخرت کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے میں نے پہلے عرض کر دیا، ہر ایک محنت اس نے شروع کر دی ہے، تو کیوں نہ ہم اپنی آخرت کو بنانے کے لیے، اپنی آخرت کو قیمتی بنانے کے لیے، اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے، اور اس ایمان کی بدولت انسان کے جسم سے جو نکلنے والے اعمال ہیں ان کو مضبوط بنانے کے لیے ابھی سے محنت شروع کر دیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد جس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے وہ شعبان کا مہینہ ہوتا، کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ تو اسی طرح ہماری تیاری ہو کہ روزے رکھنا شروع کر دیں ابھی سے۔ اگر روزے نہیں رکھ سکتے، قرآن کی تلاوت ابھی سے شروع کر دیں، ہم قرآن کی تلاوت شروع کریں، نوافل کثرت سے کریں، صدقہ و خیرات ابھی سے شروع کر دیں، تاکہ ہماری محنت کی ابتدا ہو جائے۔ ہم اپنی محنت کو شروع کر لیں اور پھر اللہ سے مانگیں، اے اللہ ابھی سے ہم نے اپنی محنت کو شروع کر لیا ہے، رمضان میں اس میں ہمارے لیے برکت ڈال دینا۔ کریں کچھ بھی نہ، میں نے گزشتہ جو میں یہی عرض کیا تھا، کریں کچھ بھی نہ اور اللہ سے برکت کی دعائیں مانگیں، یہ تو کم عقلی والی بات ہے۔ اعمال کریں اور پھر اللہ سے مانگیں، اے اللہ ان اعمال کے اندر ہمارے لیے برکت عطا فرما دے۔ تو ہماری کوشش کا محور آج سے ہی ہم شروع کر دیں کہ سب سے پہلے تو ہم نے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، وہ ایمان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دیا، صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، چلتے چلتے وہ ایمان ہم تک پہنچ گیا۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے آج کا ایمان بڑا کمزور ہے، وہ اس لیے کہ نبی علیہ السلام فرماتے من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے کسی فحاشی کو دیکھے، کسی برائی کو دیکھے تو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو روکے، بھئی کیا کر رہا ہے۔ لیکن اب ہوگا کیا، رمضان کا مہینہ، مہمان مہینہ آنے والا ہے، شروع ہوگا، یہاں بھی ہوٹل، وہاں بھی ہوٹل، وہاں بھی ہوٹل، سرے عام اللہ کی نافرمانی ہوگی، دین اسلام کے پرخچے اڑائے جائیں گے، کسی کو پرواہ نہیں ہوگی۔ تو فرمائے من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ،
جو تم میں سے کسی فحاشی کسی برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھوں سے اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر ایسا نہیں کر سکتا تو کم از کم زبان سے تو روکے نا اس کو، زبان سے تو برا کہے اس کو۔ اور فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر زبان سے بھی برا نہیں کہہ سکتے تو فَبِقَلْبِ، اپنے دل سے اس کو برا سمجھ لو۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور پھر یہ سب سے کمزور درجے کا ایمان ہے۔ تو ہمارا ایمان سب سے کمزور درجے کا ایمان ہے۔ اللہ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی، ہم ایمان والے ہیں بھائی، وہ اکثر ہی کہا کرتے تبلیغ کرنی جا کے اغیار کو جا کے کرو، تو ہم تو اپنے بھائیوں کے سامنے گزارشات رکھتے ہیں، بھائی ایمان ہم سے یہ چاہتا ہے، ہمارا ایمان ہم سے یہ چاہتا ہے، رمضان کا مہینہ آ گئے، اس کو ہم نے ایسے گزارنا ہے، ایسے اغیار کو نہیں، جو نان مسلم ہیں ان کو نہیں، ہم تو اپنے مسلمان بھائیوں سے التجا کرتے ہیں کہ خدا را ایک مہینہ رمضان کا آتا ہے، اس کو تو اللہ کے حکم کے مطابق بسر کر لیں، اس کو تو نبی کے طریقے کے مطابق گزار لیں، لیکن ہم نے اسی مہینے کو جو برکتوں والا ایسا مہینہ ہے، اذا دخل شہر رمضان، فرمایا جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کی برکت سے جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، آسمان کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند فرما دیتے ہیں۔ اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم نے اسی بابرکت مہینے کو اللہ کی نافرمانی میں گزارنا ہے، اور پھر بات وہیں آ جاتی ہے، نافرمانی کیوں ہوتی ہے؟ جب ہمارا ایمان کمزور ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے ایمان اور اعمال کی فکر کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔